قل علم چھی الف لام تمیم قل علم چھی الف لام تمیم مندو یا سرت سینہ جناب نور دینہ مندو یا سرت سینہ جناب نور دین جناب نور دین جناب نور دین ساک آگ بول بولی شبان چھ خرکن یت جموں کشمیر یہ کھانا فاصلہ چھک تو شیخ العالم مگر جموں کشمیر اس فاصلہ چانہ دربار میں اے علمدار ملک کشمیرہ بڑ متقد طارق صاحب چانہ دربار علمدار ملک کشمیرہ بہت چانہ طرف امس کران مبارک بوجی آج کرن ہندس وقتس ہر دی عزت پروان یمی دربار کامیابی ہند بہار نجات حاضر نارز گلزار اس مجلس نارز گلزار منگن والس نارز گلزار یہ جماعت ساری کرو پنہ معرفت منور پنہ نور ست کرو منور یا اللہ پروردگارہ باروزگار بناو پروردگارہ عزت کرو قطع آبرو کرو قطع بحق لا الہ الا اللہ. استان عالیہ میں اپنی عقیدت کے مطابق یہاں آیا اور الحمدللہ جو کامیابی مجھے ملی اس کے واسطے یہاں آیا اور اپنا سر نگوں کیا. میں یہاں کا بہت ہی عقیدت مند ہوں اور ہر امتحان سے پہلے میں یہاں آتا ہوں اور الحمدللہ ہر امتحان کی کامیابی کے بعد بھی پھر میں یہاں آتا ہوں. تو اسی سلسلے میں آیا تھا. جس طرح سے لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا آپ کو اچھی مارجن سے جیت حاصل کی ہوئی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کے لیے؟ نہیں دیکھیے یہ ریاست جموں کشمیر کے بالخصوص کشمیر کے تمام لوگوں کے لیے مبارکبادی کا مقام ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ الیکشن لڑا وہ یہ تھا کہ بی جے پی کو یہاں جو پاور کوریڈورس ہیں اس سے باہر رکھا جائے اور الحمدللہ یہاں کے لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کے بہت دانشمندی کا مظاہرہ کیا اور الائنس کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے ان کو بھاری اکثریت سے جتایا اور یہ لوگوں کی ہی ایک اس کا فیصلے کا نتیجہ ہے کہ آج بی جے پی پاور کوریڈور سے باہر ہے. تو سب سے زیادہ اگر اس کامیابی کا جو مستحق ہیں مبارکبادی کے تو وہ یہاں کے عوام ہیں, یہاں کے لوگ ہیں. دیکھیے یہ تو قانونی ایک پروسیجر ہے کہ جہاں پہ بھی یونین ٹیریٹری ہوتی ہے وہاں پہ پہلے پریزیڈنٹس رول کو وڈرا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی اگلی کارروائی ہوتی ہے. تو کل ہی وہ پریزیڈنٹس رول کا جو ہے وہ اس کا آرڈر ہوا ہے وڈرا کرنے کا. اب آج سے اس کے آگے کا جو پروسیس ہے جو پروسیجر ہے وہ کیا جائے گا. جی ہاں, وہ میرے حساب سے صحیح نہیں ہے. کوئی بھی یونین ٹیریٹری یہ نہیں چاہے گی کہ جاتے جاتے ایل جی صاحب جو ہے وہ مزید پہلے ہی ایک تو یونین ٹیریٹری میں اختیارات کم ہوتے ہیں اس کے بعد میں پھر جاتے جاتے اور بھی اختیارات کم کر دیے جائیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک شائستہ طریقہ ہے حکومت سازی کا. جس طرح سے لوگوں نے یہاں پہ 370 کو لے کر مینڈیٹ دیا ہے اپنے لیڈرز کو تو کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر دیکھیں کہیں نہ کہیں اتنی پاور نہیں ہے سرکار میں اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ تو اس وقت الائنس نے اگر یہ چیلنج لیا ہے کہ اس سرکار کو چلانا ہے تو وہ صرف اس واسطے لیا ہے کہ ہمارے جو کھوئے ہوئے اختیارات ہیں ہمارے جو کھوئے ہوئے یہ جو ہمیں کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں ان کو ہم کس طریقے سے واپس لائیں. ہمارا سب سے بڑا مدعا جو ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ کا ہے. ہم تو یہ چاہیں گے کہ ایک اسٹیٹ کے تحت ہمیں حلف اٹھانا چاہیے. ہماری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ میں ہی ہمیں حلف اٹھانا چاہیے. لیکن ابھی کی جو حکومت ہے یہ اٹ از اے بگننگ آف اے نیو اسٹرگل. ہاں, یہ ایک نئی جدوجہد کی شروعات ہے. اس میں سب سے پہلا جو سب سے بڑا مدعا ہے ہمارا وہ اسٹیٹ ہوڈ کا ہے اور ہمارے جو اختیارات یا ہمارے جو یہ جو رائٹس تھے اس کو چاہے وہ زمین کے اوپر ہمارے جو حقوق تھے یا نوکریوں پہ ہمارے حقوق تھے ان کے واسطے ہم نے جدوجہد کرنی ہے اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کے واسطے جو ایک مینس کریٹ ہو گیا ہوا ہے ان امپلائمنٹ کا اس کے واسطے ہمیں جدوجہد کرنی ہے. اور خاص طور سے
नौकरियों के अलावा वसाइल पैदा करने हैं, रोज़गार के बाइज़्ज़त रोज़गार के वसाइल पैदा करने हैं, ये हमारे वास्ते बड़े चैलेंजेस हैं। और हर वो कवानीन जो LG एडमिनिस्ट्रेशन में पास किए गए उसको हमने रिव्यू करना है कि जो कवानीन अवाम कुछ कवानीन है उनके ऊपर रिव्यू करके फैसला लेना है। कब तक आओ सर्वनी हो सकती है? 370 को लेकर कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है जिसको यूटर्न बोलते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उसको आप अपने तरीके से क्या कहते हैं, लेकिन हमारा ये है कि हमें प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, हमें लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। हमारा ये है कि जद्दोजहद का सबसे पहला हिस्सा जो है, सबसे पहला पड़ाव जो है वो स्टेटहुड है। जब स्टेटहुड हासिल होगी तभी बाकी चीज़ें हासिल होंगी। अगर हम जंप टू कंक्लूजन करेंगे कि हम सीढ़ी पे चढ़ने के एक एक पाए पे चढ़ने के बजाय वो सारी पायदान जो है हम उछल के वहाँ पे पहुँचना चाहेंगे, वो दानिशमंदी नहीं है। तो लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उसके बाद में आगे चलते हैं। वोट सेरेमनी के वास्ते अभी मेरे ख्याल में कोई फर्म डेट अभी तक जो मुझे इतला है नहीं आई है। एक टेंटेटिव डेट 16 तारीख की आई थी और अब कल क्योंकि ये डेवलपमेंट हुई है, विड्रॉल ऑफ प्रेसिडेंट्स ये जो रूल था, उसके बाद में अब हो सकता है कि अब फर्म डेट आ जाए, चाहे वो 16 की हो या उसके आगे पीछे की। कारा साहब आखिरी सवाल रहेगा, कारा साहब आने वाली सरकार में जो बनने वाली है, कारा साहब खुद को कहाँ पे देखिए? कारा साहब खुद को आवाम के बीच में